جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 95 پہ تھے ہم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے تو اس کے لیے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کی سیرت کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنا ہوم ٹاؤن، یعنی جہاں وہ پلے بڑے تھے اور انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا، وہ چھوڑا۔ پھر وہاں سے ہجرت جب انہوں نے کی حضرت سارہ کے ساتھ اور اپنے ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے ہجرت کی، تو پھر اس کے بعد پھر وہ تبلیغ کے لیے مصر وغیرہ گئے تھے، اور وہاں پر ان کی حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی، اور پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جو بہت ہی زیادہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور بڑھاپے میں ان کو یہ اولاد ملی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اولاد کو وہاں دور کہیں چھوڑ کے آ جاؤ، مکہ کے پاس۔ تو یہ بھی ایک اولاد کی محبت نکالی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے نکالنا چاہا کہ ٹاپ پرائیورٹی پہ کون رہے، اللہ۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی سرنڈر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اور جا کر انہوں نے اس اولاد کو جو کہ انہیں بڑھاپے میں ملی تھی اس کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتی ہوں کہ انہوں نے وہاں پر دعا بھی مانگی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے یہ ہجرت کا پڑھا تھا، تو انہوں نے اپنی حضرت ہاجرہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مطلب ایک غم بھی تھا ان کو وہاں پہ چھوڑنا، اور وہ کچھ کہنا بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا کہیں، تو خاموش ہی تھے۔ اور انہوں نے پھر حضرت ہاجرہ خود ہی سمجھ گئیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ، تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا حضرت ہاجرہ نے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ توکل جو ہے وہ ان کی بیوی کا بھی دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا۔ اور یہ توکل کیسے آتا ہے؟ یہ آتا ہے آپ کے پریکٹسنگ ہونے سے۔ ہم کو لگتا ہے جیسے آپ دیکھیں آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نام سے مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارا حال حلیہ مسلمانوں والا ہو یا نہ ہو، ہم ہیں تو مسلمان نا، ہمارے دل میں تو ایمان ہے نا، ہم کوئی شراب تو نہیں پیتے نا، ہم کوئی زنا تو نہیں کرتے، ہم بڑے گناہ تو نہیں کرتے، بس ہم ہیں مسلمان۔ تو ہمارا پریکٹسنگ ہونا ہمارے تقوی کے لیے، ہمارے توکل کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اور ہمارا اندر باطن جو ہے اگر ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ہی اسلام کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ سٹیٹ پہنچیں گی نہیں ہماری، ہم تقوی کے اس لیول پہ پہنچیں گے ہی۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ چلے گئے تھے، اور وہ دور کسی ٹیلے پر جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں سے مدد دینا، اور ان لوگوں کو ان کی طرف مائل کرنا، کیونکہ انسان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کیا ایک بڑا کال ہے کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل۔ وہ تو خیر ویسے ہی ایک سائیکالوجسٹ کی بات ہے، لیکن سوشلی انسان جو ہے وہ جھنڈ میں رہنے کا عادی ہے، مطلب اکیلا نہیں رہ سکتا۔ انسان اکیلا رہے گا تو کیا ہوگا، انسان جو ہے وہ پاگل ہو جائے گا، انسان کو لوگ چاہیے۔ تو یہی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی طرف مائل کرنا، ان کے لیے یہاں پر ان کو پھلوں سے رزق دینا۔ آپ دیکھیں چٹیل بیابان، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ کچھ، اور وہاں پر وہ پھلوں کی بات کر رہے۔ اور یہی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی تھی کہ آج دیکھیں آپ عرب کی سرزمین پہ ہر طرح کا پھل وہاں پر آتا ہے، ہر جگہ سے، اور ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ۔ تو یہ ان کی ہی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انہوں نے بعد میں جب اچھا میں سیکوینس سے چلتی ہوں۔ پھر جو ہے وہ پھر جب بچہ یہ والا یعنی اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کی عمر کے ہو گئے، تو 13-14 سال کا بچہ نا، آپ دیکھیں کہ وہ آپ کا نا ایک دم سے ایک غرور بن رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بچہ ٹین ایج میں داخل ہو رہا ہے تو وہ جب ایک دم قد نکالنا شروع کرتا ہے اور ایک دم وہ آپ کے برابر آنے لگتا ہے اور آپ کی ذمہ داریاں بانٹنے لگتا ہے، تو جو اندر سے انسان کے اندر جو ایک کانفیڈنس اندر سے آتا ہے، ایک پرائیڈ آتا ہے، اور ایک جذبہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ میری اولاد ہے جو اب میرا بازو بن رہی ہے۔ یہ ایک چیز یہ انسان، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے والبنینا، وہ ہے نا حب زین للناس حب الشہوات والبنین من النساء والبنینا، تو یہ وہی والی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کیا حکم دیا کہ بار بار ان کو خواب، آپ کو پتہ ہے نبیوں کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے تھے، سچے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بار بار ہی خواب آ رہا تھا کہ یہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔
قربان کر رہے ہیں بیسیکلی. تو یہ گئے حضرت اسماعیل کے پاس, اور حضرت اسماعیل کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا کہ میں بیٹا میں یہ اس طرح سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت اسماعیل سے ان کی کل 4 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. ہاں 3 سے 4 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ان کی, اور اس سے زیادہ نہیں ملے ہیں وہ, کیونکہ ظاہر یہ بھی مصروف ہوتے تھے, یہ تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پہ نکلے ہوتے تھے, تو بار بار نہیں جانا ہوتا تھا ان کا ادھر ملنے کے لیے. تو اتنے کم ملنے کے باوجود جو ہے وہ جا کر ان سے کہا کہ میں اس طرح سے دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے, تربیت دیکھے نا ماں کی, کہ باپ مل بھی نہیں رہا, باپ نے کوئی ذمہ داری نہیں اس طرح سے اٹھائی ہے جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ باپ کی تو ہر وقت ہر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں کے ساتھ سارا کچھ کروائے بچوں کے لیے. تو وہ کیا ان کی تربیت انہوں نے کی ہوئی تھی کہ فوراً ان کی بات پہ سرنڈر کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ آپ نے تو ہمیں چھوڑ دیا تھا سب کچھ, آپ نے تو کچھ آپ نے میری ماں کو بھی چھوڑ دیا اور مجھے بھی چھوڑ دیا, اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میری ماں کا آخری سہارا جو کہ میں ہوں, آپ وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں. نہیں, ان کا کیا ان کا توکل, وہ لوگ یہ لوگ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے, اور یہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ لوگ نہیں تھے, یہ انسان ہی تھے ہماری اور آپ کی طرح. اور یہ رول ماڈلز ہمیں دیے ہی اسی لیے گئے بار بار. ہمیں قرآن میں ان کی کہانیاں صرف کہانی برائے کہانی سنانے کے لیے نہیں آئی ہے, بلکہ اس لیے آئی ہے تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور ہم ان سے سیکھیں. ہم ان سے سیکھیں کس طرح دنیا کو ہم نے ترجیح نہیں دینی ہے. دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اس کی تو اتنی ویلیو بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ مطلب کوئی انسان اس کے بارے میں سوچے بھی, یا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے وہ کہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. بلکہ دنیا تو بالکل بیکار چیز ہے, لغو چیز ہے. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہاں پر جو ہے جب اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والا پائیں گے, آپ مطلب آپ جو چاہے, آپ جو کرنا چاہتے ہیں یا جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے وہ آپ کر گزریے. تو پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مینڈھا آ گیا تھا اس کی جگہ پہ, اور جو ہے وہی چیز جو ہے وہ حج کے مناسک میں رکھی گئی ہے کہ بعد میں قربانی جو کی جاتی ہے وہ اسی سنت کو کی یاد میں کی جاتی ہے. اور اسی دوران میں جو انہوں نے پتھر مارے تھے کہ شیطان نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی, تو انہوں نے 3 مقامات پر شیطان کو پتھر مارا تھا. اور یہ وہی چیز جو ہے وہ رمی جو حج میں کی جاتی ہے, وہ اسی سنت کا نتیجہ کا جو حصہ ہے. آپ دیکھیں سنت میں اس خاندان حج میں اس خاندان کی 3 سنتیں ہیں. ایک تو سعی, حضرت حاجرہ کی جو صفا مروہ کی دوڑ, اور دوسرا یہ رمی, اور تیسرا جو ہے یہ قربانی. اور کعبہ کی تعمیر تو کی ہی ان لوگوں نے تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جب آگے جب یہ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں, پھر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں, کیونکہ کعبہ کا نام و نشان اس وقت تک ختم ہو چکا تھا. سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے بھی پہلے 2000 سال پہلے فرشتوں نے سب سے پہلے اس کعبہ کی تعمیر کی تھی دنیا میں, ٹھیک ہے. اور اس کی بالکل سیدھ میں, جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا جب ہم معراج کا واقعہ پڑھے تھے, کہ اس کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے فرشتوں کا کعبہ, اسی کعبے کے نیچے بالکل یہ والا کعبہ ہے. تو اس کی سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی, اور دوسری تعمیر پھر جو ہے وہ غالباً حضرت نوح علیہ السلام کے بعد, ہاں نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جو فلڈ آیا تھا, اس ٹائم پہ یہ اس کی بنیادیں ختم ہو گئی تھی. تو اب ایگزیکٹلی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کدھر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا تھا کہ کس جگہ پہ کعبہ ہے, اس جگہ پہ دوبارہ سے بناؤ. تو اس طرح سے انہوں نے کعبہ کی دیواریں بنائی تھی, اور جو 4 دیواری انہوں نے بنائی تھی وہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اس کی سیدھ چیک کرتے تھے کہ یہ سیدھی ہے یا نہیں, اس پتھر پر ان کے پاؤں کے نشان چھپ گئے تھے. انہی کو جو ہے انہی پاؤں کے نشان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جو ہے وہ مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے نا, کہ اس جگہ پر جہاں پر پتھر تھا, پتھر تو خیر وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے, لیکن یہ کہ وہ جگہ, اس جگہ کو کہا گیا کہ یہ مقام ابراہیم ہے. تو وہاں پر نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ان کی جہاں پر مطلب وہی مقام ابراہیم کو نماز کا بنایا گیا نا. ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
تو اس جگہ پہ نوافل پڑھے جاتے ہیں. تو یہ بھی ان کے خاندان کی سنت جو ہے وہ حج اور عمرے پر باقی رکھی گئی. پھر جو ہے یہ جو بیت اللہ کی تعمیر ان دونوں باپ بیٹے نے کی تھی، اور ہم نے سورۃ بقرہ ہی میں پڑھی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ بہت جامع دعائیں مانگی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک. اگر میں یہ آیات نکالوں تو بہت ہی جامع دعائیں ہیں، اور آپ لوگ یہ دعائیں ضرور یاد کریں. میں نکالتی ہوں، 1 منٹ مجھے دیجیے گا بس. جی جی جو اچھا صحیح ہے. یہ مقام ابراہیم جہاں پر ہے وہاں پر پتھر بھی جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. سوری مجھے پتا نہیں ہے ایکچولی، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو اللہ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد جو ہے وہاں پر لے کر جائے تاکہ مجھے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پتہ بھی چلیں. اچھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب کھڑی کر رہے تھے یا بلند کر رہے تھے بنیادیں ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ مجھ سے ہم سے قبول فرما اور بے شک تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں بنا مسلمان فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتم مسلمۃ لک، اور ایسی امت جو کہ تیری فرما بردار ہو، وہ بھی تیری فرما برداری کرنے والی ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھا یا دکھا اپنے مناسکنا یعنی عبادت کے طریقے ہمیں اپنے سکھا دے. وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ دیکھیں یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا جو کہ یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے گا، پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ انہیں کتاب بھی سکھائے، کتابت سکھائے یا تو لکھنا سکھائے یا پھر کتاب کی تعلیم دے. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، باطنی طہارت. وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک تو بہت ہی زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. تو یہ اور پھر اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے سوائے اس کے جو جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا، یعنی جو بے وقوف رہا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں تو صالحین میں سے ہوگا. تو دیکھیں کتنی پیاری دعا جو ہے وہ انہوں نے مانگی، اور کتنی جامع دعا ہے کہ دیکھیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے تو سکھا دے. پھر واپس چلتے ہیں اس میں فَاتَّبِعُوا مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تو یہ ساری پھر یہ کہ بتایا میں نے کہ ہاں کہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کی. ان اول بیت وضع للناس للذی بکۃ. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کانٹیکسٹ میں بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے حوالے سے. تو اس پر یہودی اعتراض کرتے تھے کہ پہلا قبلہ تو بیت المقدس ہے، تو پھر یہ قبلہ آپ نے کیوں بدلا؟ حالانکہ ان کو یہ بات پتہ تھی، ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ جب تحویل قبلہ ہوا یعنی قبلہ چینج ہوا تو یہ بات ان کو پتہ تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا، اور ان کو یہ بات پتہ تھی. لیکن بس اعتراض کرنا تھا کہ بس لوگوں کو شک میں ڈالنے والی بات نا، جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ اسی لیے جان کر ہیلے کرتے تھے کہ لوگوں کو شک میں مبتلا کرے. حالانکہ ان کو تو کسی بات کا شک تھا ہی نہیں، ان کو پتہ تھا، ان کو یقین بھی تھا اور پتہ بھی تھا، تو جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کرتے تھے. تو انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ بھائی کہ پہلا قبلہ تو بیت المقدس تھا. بیت المقدس کیا؟ وہی جو مسجد اقصی یعنی وہ ہیکل جو بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں، ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں، تو اس طرف. تو ان اول بیت وضع للناس، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا جو قبلہ تھا لوگوں کے لیے، وہ پہلا جو گھر یعنی قبلہ تھا وہ کعبہ ہی تھا. اور یہی بتانے کا مقصد کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کعبہ جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا، اور ہیکل کی تعمیر تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی نا، تو وہ تو بعد کا ہے، تو یہ تو پہلا ہے. للذی بکۃ، اور بکہ جو ہے وہ مکہ کا پرانا نام ہے، قدیم نام ہے.
مبارکن یہ بابرکت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ یہیں پہ قرآن مجید نازل ہوا، یہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے، اور یہیں پر شریعت کی تکمیل ہوئی۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح، اور پھر یہاں پر کیا ہے، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، اور ابراہیم کو تو سب مانتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا انسسٹر مانتے ہیں، تو پھر یہاں پر ہے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس جگہ داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ہم نے اس میں پڑھی تھی، پھر سے اس کو دکھاتی ہوں میں آپ کو، یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں ہی پڑھی تھی، یہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس جگہ کو، اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں میں سے، اور من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کو جو کہ تجھ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، یعنی کہ وہ ایمان والا ہو، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو میرا کفر کرے گا میں اسے بھی فائدہ دوں گا، میں اسے بھی رزق دوں گا، لیکن تھوڑا دنیا میں جو بھی ملا ہے نا، جو کچھ بھی دنیا کا ہے وہ قلیل ہی ہے آخرت کے مقابلے میں، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، اور پھر اس کے بعد میں اس کو عذاب کی طرف، عذاب النار کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور مجبور کر دوں گا اس طرف جانے کے لیے، اور وہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ تو ومن دخلہ کان آمنا، تو اس جگہ میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے امن والا ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں بھی بیت اللہ کی اس قدر حرمت رکھی جاتی تھی، اس قدر اس کا احتیاط برتی جاتی تھی کہ وہاں پر اگر لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، مطلب اس جگہ پہ قتل و غارت منع تھی، کہ حرم کی حدود میں اگر کوئی داخل ہے تو بھلے سے وہ ان کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر جب ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں یا حج کا احرام باندھتے ہیں تو درخت کاٹنا منع ہوتا ہے اس جگہ پہ، ویسے تو حرم کی حدود میں ہی یہ ساری چیزیں منع ہوتی ہیں، اور ویسے بھی انسان جب احرام کی اس میں آ جاتا ہے، آپ دیکھیں حرم، حرامیم حرامہ سے ہے روکنا، اور احرام اسی سے ہے کہ احرام باندھ گیا مطلب حرم کی حدود یعنی میں داخل ہونے کے لیے وہ جا رہا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو یہ چیزیں اس نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ تو کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کیا چیز ہوتی ہے وہ احرام باندھ لیتا ہے، تو ولی اللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناسی لوگوں پر، حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کا روٹ ورڈ جو ہے وہ تا واو عین ہی ہے، تو سے، الیہ طرف اس کے، سبیلن راستے کی یعنی کہ اس کا خرچ کا یا اس کی استطاعت ہو، حج کرنے کی استطاعت ہو، تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے نا کہ حج صاحب حیثیت کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، جو حیثیت جس کی ہے۔ ومن کفرا، اب یہاں پر جو کفرا کا معنی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی نہ حج نہ کرے، تو اس کو یہاں پر کچھ علماء جو ہے وہ کفر اصغر اور کچھ علماء اس کو کفر اکبر تک تعبیر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بہت بے نیاز ہے، بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے، اللہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی حج کرنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کس کی ہے؟ انسان کی۔ آپ دیکھیں حج کی بات بھی یہاں پر کی گئی، تو یہ بھی لن تنالوا البر کے کانٹیکس کے اندر ہی فال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ مال کو خرچ کرتے ہیں، مال کی محبت نکلتی ہے اس طرح سے، انسان اپنے یہ بدنی عبادت ہے اور انتہائی مشکل اور مشقت بھری عبادت ہے، تو انسان کی اپنی باڈی جو ہے وہ تھکتی ہے، انسان کا اپنے کام وام سے جو پسندیدہ چیزیں وہ اس کی ہوتی ہیں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے انسان سفر کے لیے نکلتا ہے نا۔
تو ہاں نیٹ بند ہو گیا ہے نا.